اسکرپٹ کی شکل میں اس کو ہمیشہ کے لیے ایک رہتی دنیا تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کرے. اب جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، دوسرے الفاظ میں جو ایک انسان ہونے کے ناطے کامیاب بننا چاہے گا، اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ اس اسکرپٹ کو سمجھے، اس کتاب کو سمجھے، اس میں جو ہدایت دی گئی ہیں ان کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، عملی جامہ اس کو پہنے. جو شخص اس طرح کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. چنانچہ علم کی اہمیت ہے کہ وہ انسان کو دراصل انسان بنائے. اب غور کر کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، جو انقلاب برپا کیا، انسانوں کی سیرت جو بنائی یا انسانوں کی جو تطہیر کا کام کیا، وہ یہی کیا. انہوں نے خالق نے جو ہدایتیں انسان کو انسان بننے کے لیے دی تھی، اس کو عملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا. ابھی آپ نے حدیث بھی سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا. یہ چیز ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام بہت اونچا کر دیتی. اور جب آدمی اس اونچے مقام پر، اس مرتبے پر پہنچتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. کپڑا جتنا سفید ہوگا اس پر داغ بھی اتنا ہی مانا. جب اتنے بڑے مقام پر ہو کر ہم اگر اپنے مقام کو نہ پہچانیں گے تو جتنی بلندی سے ہم گریں گے، ظاہر ہے کہ زخمی اتنا ہی رہے. آج معاشرے کی یہی حالت. علم کا جو مقصد تھا انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی